حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس نے ہمیں بہترین شاندار پے در پہ آنے والی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں کے درمیان فتنے برپا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ درود و سلام ہو نبی ہدایت پر جو کہ نبی مجتبی ہیں اور حبیب مصطفیٰ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، صحابہ کرام پر اور تابعین پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی تعظیم کرو اور اس کے جلال اور جمال کا لحاظ کرو اور اللہ کی صحیح عبادت کرو تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح ہمارے جو سلف صالحین ہیں ان کے منہج کا ایک بنیادی حصہ یہ ہے کہ وہ اقوال اور اعمال میں توسط اور میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاتے ہیں، علماء کی عزت کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فیصلہ کرتے ہیں بھلی طریقے کے ساتھ اور برائی سے روکتے ہیں برائی کے بغیر، لوگوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو مصیبت زدہ ہیں، جو کمزور ہیں، عدل پر قائم رہتے ہیں، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے، حتیٰ کہ مخالفین کے ساتھ بھی نرمی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس دور میں کہ جب کہ گدھا گھوڑا برابر ہو گئے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں جو سلف صالحین کے منہج سے اور وحیین کے راستے سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ برائی کا شکار ہو گئے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے ہمیں مصطلحات نظر آ رہے ہیں، ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، ظاہری طور پر شکل اسلامی اپنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہی زور دیتے ہیں۔ اور آج کے دور میں کہ ان لوگوں کے اوپر تنقید بھی بہت زیادہ ہونے لگی ہے جو حقیقت میں سلف صالحین کے منہج کے اوپر ہیں۔ اس دور میں انتہائی ضروری ہے کہ سلف صالحین کے منہج پر قائم ہوا جائے۔ ان لوگوں کی طرف نہ دیکھیں کہ جو ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ اس راستے پر آنے والے کتنے کم لوگ ہیں، بلکہ اصول کے اوپر قائم رہیں، اس کے صحیح جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو تھامے رکھیں، کیونکہ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں اتحاد ہے، اسی میں دہشت گردی سے دوری ہے، اسی میں ساری بھلائیاں اور ساری بہتریاں ہیں۔ اسی کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ منہج سلف صالحین کے اوپر قائم رہنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی کے ذریعے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اسی کے ذریعے ہمیں بھلائیاں مل سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان برائیوں سے لوگوں کو بچائیں یا خبردار کریں کہ جو لوگوں کو برائیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں کہ جو آج برائیوں کا شکار ہیں، خاص طور پر ہمارے فلسطینی بھائی، ہمیں چاہیے کہ کثرت سے ان کی مدد کریں، شرعی اور صحیح ذرائع کے ساتھ ان تک اپنی امداد پہنچائیں، کیونکہ جو بندہ مسلمانوں کے حال کو نہیں دیکھتا یا اس کو کوئی توجہ نہیں دیتا وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔